ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، جب سے اسرائیل ورسس ایران اور ایران ورسس امریکہ جو جنگ ہوئی، اس کے بعد سے مختلف قسم کے بیانات کا سلسلہ دونوں ممالک میں نہیں رک رہا ہے۔ اب تو ایک ایرانی عالم نے اسلامی ممالک کے لیے ٹرمپ اور نیتن یاہو کو خطرہ قرار دے دیا اور کہا کہ ان لوگوں کے خلاف متحد ہونے کی ضرورت ہے، بصورت دیگر یہ مسلم ممالک کو تہس و نہس کر کے رکھیں گے۔ جہاں ایران کے ایک ممتاز شیعہ مذہبی عالم ہیں، انہوں نے ڈونالڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے خلاف فتویٰ بھی دیا، مذہبی حکم بھی جاری کیا اور ان کے دونوں کا سر قلم کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ جو ایران پر ان لوگوں نے حملے کیے ہیں، دونوں سزائے موت کے مستحق ہو چکے ہیں۔ ان کا نام ہے شیعہ عالم ناصر مکارم شیرازی۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو ان لوگوں کے خلاف متحد ہو کر اپنے اپنے حکومتوں کو، اپنے اپنے ممالک کو بچانے کے لیے راستے محفوظ کر لینے کی انہوں نے اپیل کی ہے۔ دی نیو یارک سن نامی ویب سائٹ میں ان کی جانب سے دیے گئے ساری تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جو بھی ایران کے سپریم لیڈر خامنہ ای کو قتل کی یا دیگر دھمکی دینے کی جرات کرے گا تو وہ براہ راست اللہ کا غضب اپنے اوپر نازل کر لے گا۔ انہوں نے کہا کہ خامنہ ای کی توہین کرنا اللہ کی توہین کرنا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ جنگ اللہ کے خلاف تصور کی جائے گی۔ فتوے میں انہوں نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ اگر کوئی مسلم قوم یا ریاست ان دونوں کی حمایت کرتی ہے تو اسے بھی مناسب کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسے بھی حرام تصور کیا جائے گا۔ وہ کہ ناظرین گرامی، مولانا شیرازی کی اس وقت یہ فتوے اور اس پر تبصرے انٹرنیشنل میڈیا میں الگ الگ تبصروں کے ساتھ، الگ الگ اپنے اپنے نظریات کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، لیکن ٹرمپ جس طرح سے، نیتن یاہو جس طرح سے دھمکیاں دے رہا ہے، اس کو لے کر کے محسوس یہی ہوتا ہے کہ اس وقت مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدلنے والا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے اسرائیل کے جو حملے ہوئے ایران پر اس وقت دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے چن چن کر کے تہران میں اور مختلف علاقوں میں موجود ایران کے ایٹمی پاور جہاں پر تھے اس کو نشاندہی کر کر کے مارا جا رہا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ علاقے، جن علاقوں میں ایک عام آدمی کی نہیں، حکومتوں کے بھی بہت اہم ترین شخصیات کی رسائی نہیں ہوتی، اس کی تفصیلات آخر گئی کیسے، تو ایران نے اس کا پتہ لگا لیا ہے۔ ایرانی اخبار نے IAEA کے سربراہ گروسی کو موساد کا جاسوس قرار دے دیا، تہران آنے پر انجام بھگتنے کی وارننگ کی۔ اس خبر سے ایک اور بات سامنے یہ آ جاتی ہے ناظرین گرامی کہ کس طرح موساد ہو یا پھر اسرائیل ہو، وہ پوری دنیا پر نظر رکھنے والی بڑی بڑی تنظیموں میں بھی اپنے آدمی کو رکھا ہے دوسرے ممالک کی جاسوسی کرنے کے لیے۔ IAEA وہ ہے کہ وہ سارے ممالک، جو ممالک نیوکلیر ہتھیار بناتے ہیں، UN کی جانب سے بنائے گئے عالمی سطح کے تنظیم کے اہم ترین جو ہے وہ عہدوں پر ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے مختلف ممالک میں جہاں جہاں یہ ساری چیزیں تیار کی جا رہی ہیں، وہ عالمی دباؤ پر ان کو ساری چیزیں فراہم کرنی پڑتی ہیں، اور یہ اپنے اپنے ملک کی جو ہے وہ اندرونی سطح کے راز ہوتے ہیں،
اب جب اس طرح کے بڑی تنظیموں میں ہی موجود لوگ موساد کے جاسوس نکلے تو اعتبار کریں تو بھی کس سے کریں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ عالمی سطح کی تنظیم کے طور پر ممبر بن کر کے آتے ہیں، تفصیلات اکٹھا کرتے ہیں اور اسرائیل کو فراہم کرتے ہیں، اور اسرائیل ان ممالک کو تباہ کرتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے باوجود فی الحال کشیدگی جو کم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے، ایران کے روزنامہ اخبار کیہان نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی کو موساد کا جاسوس قرار دیا اور کہا کہ اگر ایران کی سرزمین پر قدم رکھا تو انہیں سولی پر لٹکا دیا جانا چاہیے۔ غور طلب ہے کہ کیہان کو ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کا خاص اخبار مانا جاتا ہے۔ LiveHindustan.com کی خبر کے مطابق اخبار نے اپنی داریہ میں اس بات کا اظہار کیا ہے۔ یہ سرکاری طور پر اعلان کر دیا جانا چاہیے کہ اگر گروسی ایران آتے ہیں تو انہیں ہمارے عوام قتل میں شامل ہونے اور موساد کے لیے جاسوسی کرنے کے جرم میں مقدمہ چلا کر پھانسی دی جائے۔ حالانکہ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر عامر سعید ایروانی نے کہا کہ تہران میں IAEA کے سربراہ یا اس کے انسپیکٹرز کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ انہوں نے CBS کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا نہیں، انسپیکٹرز یا ڈائریکٹر جنرل کو یہ خطرہ نہیں ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ خبر صاف اور واضح کرتے ہیں کہ کس طرح سے موساد اپنے جالوں کو بچھاتا ہے، عالمی سطح کی تنظیموں بھی اپنے افراد کو رکھتا ہے اور پھر دیگر ممالک کی جاسوسی کرتا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے IAEA کے سربراہ رافیل گروسی نے 29 جون کو یہ کہا تھا کہ اگر ایران چند مہینوں میں افزودہ یورینیم تیار کر سکتا ہے، اس سے شکوک پیدا ہوئے کہ آیا امریکی حملے تہران کے جوہری مراکز کو تباہ کرنے میں کارگر ثابت ہوئے یا نہیں ہوئے۔ تو ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی، IAEA کا سربراہ گروسی کے بارے میں جس کا تذکرہ ہوا، وہ لگاتار اس وقت جو ہے ایران کے نیوکلیئر ہتھیار کو اور اس کے منتقل کیے جانے کو یا وہاں مراکز کو تباہ ہونے کے بعد وہاں سے ریڈیشن کے نہ نکلنے کو یا نکلنے کو لے کر کے ہمیشہ متضاد بیان دیتا رہا ہے۔ اس سے بھی صاف اور واضح ہو جاتا ہے کہ IAEA ایران کے نیوکلیئر ہتھیار کو لے کر کے پوری طرح سے وہ جو ہے ایک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس پر جو ایران کو نظر رکھنا چاہیے، یہ اس اخبار کا مطالبہ تھا۔ ادھر ٹرمپ نے ایک بار پھر زہران کو کمیونسٹ بتاتے ہوئے سدھار لانے کے لیے انتباہ جاری کیا ہے۔ ٹرمپ کس طرح اسلام مخالف ہے، مسلم مخالف ہے، اور کس طرح سے ایک مسلم لیڈر کے جیتنے کی وجہ سے وہ لگاتار اس پر حملہ بول رہا ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ ایسے میں نیو یارک سٹی کے میئر انتخاب میں ڈیموکریٹک پارٹی سے امیدوار بنے زہران ممدانی پر صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے تلخ حملہ کیا۔ ممدانی کو کمیونسٹ بتاتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ انہیں خود میں اصلاح کرنی ہوگی۔ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور وہ نیو یارک کے میئر بنے تو ہم شہر کو ملنے والے فنڈ میں کٹوتی کر دیں گے۔ دیکھیں کس طرح کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ ممدانی کا امیدوار کی دوڑ میں کامیابی حاصل کرنا حیران کن ہے اور اس پہ یقین نہیں ہو رہا، وہ ایک خالص کمیونسٹ شخص ہے۔ ٹرمپ نے کہا میں واضح کہتا ہوں کہ میں صدر ہوں، اگر اس نے اپنے رویے میں سدھار نہیں کی پھر انہیں کوئی پیسہ نہیں ملے گا، انہیں سدھار لانا ہوگا، پیسہ یا پھر پیسہ نہیں ملے گا، یہ کہتے ہوئے دھمکی دینے کی کوشش کی ہے، جس کو لے کر کے اس پر بھی الگ الگ طرح کے تبصرے ہیں۔ اسی طرح ٹرمپ سے ایک اور خبر آئی، اگر ایران نیک نیتی کا مظاہرہ کرے تو امریکہ اس پر عائد پابندیاں ختم کر سکتا ہے۔ یہ بات امریکی ٹی وی چینل فاکس نیوز کو دیے گئے کہ انٹرویو میں انہوں نے کہی، جہاں انہوں نے مزید کہا کہ ایران اس وقت جوہری منصوبے پر واپس جانے کا سوچ بھی نہیں رہا، وہ بہت تھکا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہہ رہا تھا کہ جو ہے وہ اگر کریں گے تو دوبارہ حملہ کریں گے، اب کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ تھکے ہوئے دوبارہ نہیں کریں گے۔ اس کے بدلتے ہوئے بیانات ناظرین گرامی اس کے دماغی توازن کی صحیح ہونے یا نہ ہونے کی جانب بھی اشارہ کرتے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ شاطر دماغ ہے، کبھی کبھی اس طرح کی بیان بازیاں دے کر کے دوسرے ممالک سے ان کی راز کی باتیں نکال لیتا ہے۔ بہرکیف ممکن ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بڑے ملک سپر پاور کا صدر کوئی بنا ہے تو وہ شاطر دماغ ہی ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ کل کے ایوننگ پرائم ٹائم میں بھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ ایک مرتبہ پھر غازہ پٹی میں قتل عام کا بہت خطرناک منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی غازہ میں غیر معمولی فوجی کارروائی کی تیاری کی وجہ سے اس وقت صورتحال بہت ہی زیادہ دہشتناک بنی ہوئی ہے پورے غازہ پٹی میں۔ اسرائیلی ویب سائٹ ہے وعلی اللہ کے مطابق اس بار محدود آپریشن کے بجائے 5 مکمل عسکری بریگیڈز کو حرکت دینے پر غور کر رہا ہے، جبکہ جنگ کے آغاز سے اب تک فلسطینی شہریوں کی سب سے بڑے انقلاب پر مجبور کرنے کا منصوبہ بھی اس وقت زیر غور ہے۔ اتوار کو اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے سیکورٹی اداروں کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد کر کے
غازہ پٹی میں اس طرح کی کارروائی شروع کرنے کی بات کہی تھی۔ اگر اس طرح ہوتا ہے تو ناظرین گرامی ہزاروں کی جانیں بیک وقت جانے کی، اور غازہ پٹی میں جو اب تک نہیں دیکھا گیا انخلا کی صورتحال، وہ ایک بہت خطرناک صورتحال میں سامنے آ سکتا ہے۔ ایسے تبصروں کے ساتھ پوری دنیا اس وقت جو ہے اسرائیل کو اس طرح کی کارروائیوں سے بچنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ جیسے کہ ہالینڈ کی یہ تصویریں آپ دیکھ لیجئے گا، ظالم دہشت گرد صہیونی درندوں کی دہشت گردی، جس طرح انہوں نے بچوں کو قتل کیا، اس کو لے کر کے خالی جوتے رکھ کر کے احتجاج درج کیا، اور ظالم صہیونی درندوں کی بچوں کا قاتل ہے اس کو خلاف جو ہے احتجاج کرنے کی نہیں۔ اس طرح کے اس سے پہلے بھی احتجاجات ہوئے ہیں کہ خالی جوتے، یعنی کہ انسان زندہ نہیں ہے، ان کے جوتے رہ گئے ہیں، بچوں کی جوتے رہ گئے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بچے رہ گئے ہیں، اور اسرائیل ظالم صہیونی درندہ وہ اپنے قتل و غارتگری سے باز نہیں آ رہا۔ یہ پیغام جو ہے دنیا میں پہنچانے کے ہالینڈ کے عوام کی جانب سے کوششیں ہوئی ہیں، جس کی تصویریں آپ اس وقت ہمارے یہاں دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایسا لگتا ہے کہ چائنا، پاکستان، بنگلہ دیش اس وقت جو ہے ایک نیا سارک جیسا ایک بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ایشیا میں پی ایم مودی نے صاف و واضح طور پر سارک میں ایک متبادل ڈالر کے بدل میں جو ایک کرنسی لانے کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہا پی ایم مودی نے، اور انڈیا نے اس سے اپنا پلو جھاڑ لیا ہے۔ اب اس کے بعد سے لگاتار پی ایم مودی اور اس کی حکومت کو جو ہے وہ امریکہ کا غلام اور اس طرح کے الگ الگ تبصرے سوشل میڈیا میں شروع ہو چکے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ڈالر کے بدلے کوئی متبادل کرنسی آتی ہے تو انہی ممالک کی جو ہے مضبوطی ہے اور ان کی اپنی خود مختاری ہے۔ اسی کرنسی پر زر متبادل ہوگا، زر مبادلہ ہوگا، لوگ جو ہے اس پر خرید و فروخت کریں گے۔ لیکن انڈیا کا اس طرح سے الگ ہو جانے اور ادھر چائنا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کا ایک ساتھ آ کر کے الگ سے سارک کے بدلے میں ایک نیا ایشیا گٹھ جوڑ بنانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، وہ بھی اس وقت ایشیا میں الگ طرح کی سیاسی کروٹ لے کر کے مختلف قسم کی صورتحال بن سکتی ہے۔ اس طرح کے تبصرے عالمی سطح پر اس وقت دیکھنے اور پڑھنے کو مل رہی ہیں، اور بالخصوص جو ڈالر کے بدلے ایشیا میں کوئی خاص متبادل کرنسی کو لانے کے بارے میں جو ہمیشہ سے تبصرے ہوئے ہیں، اس کی مخالفت انڈیا کی جانب سے ہونے کے بعد ایک بار پھر یہ بات پوری مکمل طور پر سامنے آ چکی ہے کہ ایشیا میں مضبوط ملک کون یا کس کا بیلٹ بہت مضبوط ہے، اس میں مقابلہ شروع ہوگا۔ اور اگر بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ مل کر کے چائنا کے ساتھ بلاک مناتا ہے تو پھر یہ بھی جو ہے ہندوستان کے لیے کچھ پیچیدہ راستے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کے تبصرے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، دو تین خبریں بھارت کی بھی دیکھ لیں۔ اور اس وقت پٹنہ میں جو کچھ ہوا آپ لوگ جانتے ہیں، کل بہت بڑے پیمانے پر پورے پٹنہ میں جو ہے مسلمان ہی نہیں بلکہ جو انصاف پر یقین رکھتے ہیں، سیکولرزم پر یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں کا ایک بہت بڑا سروں کا سیلاب جمع ہوا۔ مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لیڈران امارت شریعہ کے حکم پر اور ان کے فرمان پر یہاں جمع ہوئے پٹنہ میں، اور ہر طرف جو ہے لوگوں کی بھیڑ نظر آئی، احتجاجیوں کی بھیڑ نظر آئی۔ اور یہ بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ، مغربی بنگال میں ترمیم شدہ وقف قانون کے خلاف متعدد احتجاجی میٹنگوں کے انعقاد کے بعد پورے کے پورے الگ الگ علاقوں سے آنے والے لوگوں کا جمگٹھا تھا۔ کل پٹنہ میں قدم رکھنے کو بھی جگہ نہیں تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ پورے بہار سے بڑے پیمانے پر لوگ وقف کی زمین کو بچانے کے لیے امارت شریعہ کے حکم پر پٹنہ کے گاندھی میدان میں جمع ہوئے تھے۔ لاکھوں افراد نے اس میں شرکت کر کے جو ہے یہ ثابت کر دیا کہ وقف کے خلاف پورے بھارت کا مسلمان ہی نہیں، جو ایک انصاف پسند شہری ہے، وہ جو کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس بل کے خلاف ہے۔ ناظرین گرامی، وقف ترمیم ایکٹ 2025 کے آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی متعدد عرضیوں کی سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے عبوری ہدایت کے لیے جو ہے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ایسی صورتحال میں پورے بھارت میں مختلف علاقوں میں اس وقت احتجاجات جاری ہیں۔ گزشتہ 3 مہینے سے یہ احتجاجات جاری تھے۔ بیچ میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں جنگی صورتحال بننے کی وجہ سے بہت سارے پروگرام ملتوی کر دیے گئے تھے۔ پھر جب سے یہ بند ہوئی تو پھر دوبارہ اس کا آغاز ہوا، لیکن بیچ میں ایران اور
اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے متعدد جلسے و جلوس ہونے کے باوجود ان سرخیوں نے ان سرخیوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اب چونکہ یہاں جنگ بند ہو چکی ہے تو مختلف علاقوں میں ہونے والے جلسے و جلوس کی ایک بار پھر تصویریں وائرل ہونے لگی ہیں، ان کی سرخیاں بننے لگی ہیں۔ بحیثیت امارت شریعہ کے سربراہ فیصل رحمانی نے بھی شرکت کی، مختلف پارٹی کے لیڈران جس میں کانگریس بھی اور یہاں کے مقامی جو پارٹیاں ہیں ان کی بھی بہت سارے سربراہان نے اور مختلف لیڈران نے شرکت کرتے ہوئے اپنے ایک ہونے کی اور اس بل کے مخالف ایکجٹ ہو کر کے مخالفت کرنے کی اور کسی بھی صورتحال میں اپنے حقوق سے جو ہے دستبردار نہ ہونے کی جو ہے انہوں نے عہد لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ریلی کے بعد صورتحال اور سیاسی ہلچل مچے گی بہار میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ بی جے پی کے ساتھ اس وقت وہاں کے کچھ مختلف جو اس وقت حکومت میں بھی ہے وہ پارٹی بھی ہے نتیش کی، اور کچھ ذیلی الگ الگ طرح کی۔ دوسری جانب لالو کی پارٹی، کانگریس اور دیگر جو ہے پارٹیاں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ ایسی صورتحال میں آنے والے الیکشن میں اس کا براہ راست اثر پڑے گا، اور ممکن ہے کہ اس مرتبہ مسلمانوں کی ووٹ بٹیں گی نہیں، وہ ایک آواز ہو کر کے اور ایک فیصلے کے ساتھ ایک ہی پارٹی کو یا پھر سیکولر پارٹیوں کے اتحاد کو وہ سپورٹ کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کل اتوار کے روز پٹنہ کے گاندھی میدان میں جمع ہونے والی مسلمانوں کی یہ لاکھوں کی بھیڑ اور ان کے سروں کا یہ انبار اور ان کا یہ جو سیلاب ہے وہ ضرور وہاں کی حکومت کو اور بی جے پی کو کوئی مخصوص پیغام دیا ہوگا، اور اس کا پیغام پہنچا بھی، اور پہنچا کیسے؟ ایک بی جے پی کا لیڈر اس سلسلے میں سماجواد کو نمازواد میں تبدیل کرنے کا بیان دیتے ہوئے اپنی ساری نفرت کی حدیں پار کر دیا ہے۔ جی ہاں، بی جے پی کا رکن پارلیمنٹ سدھانشو ترویدی پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان سوشلزم کو اقلیتوں کو بھی پرواہ نہیں کی، ملاؤں اور مولویوں کے سامنے جھک کر سماجواد کو نمازواد میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہتے ہوئے براہ راست اس وقت جو ہے وہ سیکولر پارٹیوں کو نشانے پر لینے کی کوششیں کی ہیں۔ یعنی کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، جو مسلمانوں کے مسائل کی بات کرتا ہے، ان کے ہاں وہ جو ہے سماجواد نہیں نمازواد بن جاتے ہیں۔ لفظوں کا استعمال یہ نفرت پھیلانے والے کس طرح کا استعمال کرتے ہیں آپ اندازہ لگائیں۔ انہوں نے کہا کہ پکے نمازوادی ہیں، آر جے ڈی ہو یا کانگریس، کتنی تڑپ ہے کٹ ملا ووٹوں کی پیاس میں، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور یہ رکن پارلیمنٹ ہے بی جے پی کا، اس کا نام ہے سدھانشو ترویدی۔ ان کی نفرت کی انتہا ان کی زبان، ان کا کلچر اور ان کی تہذیب بتاتی ہے کہ مسلمانوں سے نفرت کرنے کے چکر میں کس قدر جو ہے اپنی جو ہے بد تہذیب ہونے کا جو ہے یہ لوگ مثال دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے سدھانشو ترویدی کے پکے نمازوادی اور پھر سماجواد کی جگہ نمازواد کا، کٹ ملا کا، مولویوں کا، ملاؤں کا اپنے لفظ میں استعمال کرنے کی وجہ سے اس وقت جو ہے پوری طرح سے ان کو آڑے ہاتھ لیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت جو ہے شملہ میں اور اس ریاست میں پوری طرح سے جو ہے برسات نے، موسلادھار سیلابی بارش نے جو ہے بہت سارے لوگوں کی جانیں لی ہیں۔ ایک ویڈیو اس وقت سامنے آ رہی ہے، کس طرح سے جو ہے پل بھر میں 5 منزلہ عمارت یہاں کے سیلاب کے زد میں آ کر کے زمیندوز ہو جاتی ہے، اس کی یہ تازہ مثال ہے۔ ہماچل پردیش میں اس وقت بہت زیادہ جو ہے سیلابی برسات نے تباہی مچائی ہے۔ تازہ خبر کے مطابق مزید 3 جانیں آج گئی ہوئی ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے لگاتار برسات، اس میں پیدا ہونے والے سیلابی صورتحال کی وجہ سے۔ یہ ایک ویڈیو جو ہے اس وقت وائرل ہے، جو صرف کچھ ہی پل میں شملہ میں جو ہے 5 منزلہ عمارت زمیندوز ہو جاتی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، کچھ خبریں رہ گئی ہیں لیکن وقت لمبا ہوا ہے، مجھے اجازت دیں، اگلے پرائم ٹائم میں مزید تفصیلات پیش کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی
چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،